جیسے انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ ابوالعلا مودودی کی جو تفسیر ہے ویسی تفسیر آج تک کسی نے نہیں لکھی کہتا ہے، اور لوگوں کو کہتا ہے کہ اس کو پڑھیں۔ مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں تو کہتا ہوں کہ تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے قرآن کی بیسٹ تفسیر ہے پوری اسلامک ہسٹری میں۔ ابوالعلا مودودی وہ شخص ہے جس نے بنیادی تعلیم تک کسی مدرسے میں حاصل نہیں کی، خود انجینئر کہتا ہے کسی ویڈیو میں۔ وہ تو جینیس لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کی ڈگری تو مودودی صاحب کے پاس بھی تھی، مدرسوں کی ڈگری انہوں نے بھی بعد میں لے لی تھی، لیکن اپنا علمی ورک کرنے کے بعد جب لوگوں نے کہا عالم نہیں، انہوں نے کہا لے آؤ عالم نہ کورس، جا کے جناب انہوں نے 6 مہینے میں جا کے ٹیسٹ ان کا اعلیٰ نمبروں سے سارا تھوڑی ڈگری ہے، لو ڈگری لے آ کے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، معتمد اساتذہ سے پڑھنا پڑتا ہے، ان کی صحبت میں رہ کے علم سیکھنا ہوتا ہے۔ کئی کتابوں سے کچھ پڑھ لیا، ایگزام میں پاس ہو گئے، یہ نہیں ہے علم دین۔ تو یہ جو انجینئر ہے نا وہ کہتا ہے کہ ابوالعلا مودودی کی تفسیر پڑھو، تو معلوم ہوا کہ وہ جماعت اسلامی والا ہے، جماعت اسلامی کے فاؤنڈر ہے نا وہ ابوالعلا مودودی، تو جب وہ تعریف کر رہا ہے تو وہ جماعت اسلامی والا ہے۔ کہ میں پاکستان میں یعنی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ 2 جماعتوں کو مانتا ہوں، جماعت اسلامی کو اور تنظیم اسلامی کو، کم از کم سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن تو ہے نا۔ اور ایک اور ویڈیو میں محمد بن عبد الوہاب کی تعریف کرتا ہے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی والے بھی محمد بن عبد الوہاب کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی وہابی ہوئے۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ ہر فرقہ یہی کہے گا کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، بدھو نہ بنیے گا، ان سے یہ پوچھئے گا کہ کس کی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہو، وہابیوں کے مطابق سمجھتے ہو تو تم وہابی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین اکرام، پچھلے ویڈیو میں ہم نے 4 علامتوں کا ذکر کیا جن کے ذریعے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کون سچا سنی ہے اور کون وہابی۔ ہم نے بتایا کہ کسی بھی مقرر، کسی بھی عالم دین، کسی بھی اسکالر کے اندر اگر ان 4 علامتوں میں سے ایک بھی علامت آپ پاتے ہیں تو آپ اس بات کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ وہ وہابی ہے، وہ وہابزم کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ تو وہ 4 علامتیں آپ کے اسکرین پر ہم دکھا رہے ہیں، آپ ایک اور بار پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ اور ان 4 علامتوں کا ذکر ہم نے اس لیے کیا کہ آج کل کے جو وہابی اسکالرز ہیں، جو اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، وہ اپنی آئیڈینٹی کو چھپائے ہوئے آتے ہیں۔ کوئی یہ کہتے ہوئے آتا ہے کہ ہم تو اہل سنت والے ہیں اور وہابزم کو پھیلاتے ہیں، اور کوئی تو یہ کہتا ہے کہ ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، ہم تو بس مسلمان ہیں بھائی بس۔ اور بعض لوگ یہ کہیں گے آپ سے کہ ہم وہابی نہیں ہیں بھائی، ہم تو صرف قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ ایسے لوگ کیا پوری دنیا کو پاگل سمجھتے ہیں؟ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا پاگل ہے، صرف ان کو اللہ نے عقل مند بنایا؟ کیسا دعویٰ ہے کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں؟ سب قرآن حدیث کو مانتے ہیں بھائی۔ کسی بھی مسلمان سے اگر آپ جا کر یہ سوال کریں گے کہ کیا تم قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہو؟ نہیں، میں تو بائبل پر عمل کرتا ہوں، میں تو تورات کو ماننے والا ہوں، میں تو بھگوت گیتا پر عمل کرتا ہوں۔ کوئی کہے گا ایسے؟ تو ہر شخص کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ تم قرآن اور سنت کو کیسے سمجھتے ہو؟ اگر تم اپنے آپ سمجھتے ہو، تم کو جو من میں آیا وہ معنی سمجھتے جاتے ہو، تم کو جو جی کر لیا وہی معنی سمجھتے جاتے ہو، لوگوں کو بتاتے چلتے ہو، تو تم اپنا فرقہ شروع کر لو۔ اگر مرزا، یہ جو محمد علی مرزا ہے انجینئر، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں قرآن کو اپنی سمجھ سے سمجھتا ہوں، مجھے جو سمجھ میں آئے وہی صحیح، ایسے اگر مرزا کہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے فرقے کو کوئی بھی نام دے لے، مرزائی کہہ لے، انجینئری کہہ لے،
کچھ بھی کہہ لے اس کی مرضی، کیونکہ وہ اپنے آپ سمجھ رہا ہے نا قرآن کو۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن اور حدیث کو جس طرح بڑے بڑے ائمہ کرام نے سمجھا ویسے سمجھتا ہوں، جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا، جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا، جس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا، جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا، جس طرح امام غزالی، امام نووی، شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے سمجھا، ویسے میں سمجھتا ہوں، ان کی سمجھ سے سمجھتا ہوں، ان کے طریقے پر سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی یہ کہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ہاں تم تو سنی ہو، تم حقیقت میں سنی ہو۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن و حدیث کو سعودیہ کے اسکالرز کے مطابق سمجھتا ہوں، میں قرآن و حدیث کو محمد بن عبد الوہاب کی سمجھ کے مطابق سمجھتا ہوں، میں قرآن و حدیث کو ابن تیمیہ نے جس سمجھ سے سمجھا، جس طریقے سے سمجھا ویسے سمجھتا ہوں، میں قرآن و حدیث کو ابو العلا مودودی کے سمجھ سے، ان کی تفسیر کے ذریعے سمجھتا ہوں، تو ہم کہیں گے تم وہابی ہو، تم جماعت اسلامی والے ہو اگر تم ابو العلا مودودی کے مطابق سمجھتے ہو۔ ابو العلا مودودی نے جس طرح سمجھا ویسے اگر تم سمجھتے ہو، ان کی پیروی کرتے ہو، تو تم جماعت اسلامی والے ہو۔ اور وہ تو وہابیت کو ماننے والے ہیں، وہ بھی محمد بن عبد الوہاب کو مانتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ تم قرآن و حدیث کو کس کی سمجھ سے سمجھتے ہو؟ اپنے آپ جو من میں آیا اپنی مرضی سے سمجھتے چلتے ہو تو تمہارا کیا کہنا؟ اور اگر تم کہتے ہو کہ میں جس طرح ائمہ اکرام نے سمجھا ان کے انٹرپریٹیشن سے سمجھتا ہوں تو تم سچے سنی ہو۔ اگر تم یہ جو وہابی اسکالرز ہیں ان کے انٹرپریٹیشنز کو مانتے ہو، انہی کے مطابق سمجھتے ہو، وہ جو کہتے ہیں اسی کو مانتے ہو، تو تم وہابی ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں تم وہابی ہو تو خودے طور پہ یہ کہہ کے آؤ کہ میں وہابی ہوں، اور اس کے بعد تم جو کہنا ہے کہو۔ انجینئر محمد علی مرزا کے ویڈیوز کو دیکھیں گے تو اس پہ لکھا ہوگا کہ اہل سنت پاک.com کچھ، کیوں؟ تو یہی ان کا کام ہے، اہل سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والے بتاتے ہیں اور وہابزم کو پھیلاتے ہیں۔ اگر میں ایسے کروں، میرا جو چینل کا نام ہے وہ دا صوفی وے ہے، میں چینج کر دوں چینل کے نام کو، میں کہہ دوں وہابی وے، یا پھر سلفی وے، سلفی سچا اسلام، ایسے کچھ کہہ دوں، اس کے بعد صوفزم کی بات کروں، تصوف کی طرف لوگوں کو بلانے لگوں، تو کیا آپ مانیں گے کہ میں وہابی ہوں، میں سلفی ہوں؟ آپ کہیں گے نہیں یہ تو صوفی ہے، یہ سلفی نہیں ہے، آپ کہیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نام سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارا نام تمہارے کام کو نہیں بتلاتا، تمہارا کام تمہارے نام کو بتلاتا ہے، تمہارا کام ہی تمہیں نام دیتا ہے، تمہارا عقیدہ ہی تمہیں نام دیتا ہے۔ اہل سنت، میں اہل سنت والا ہوں، یہ بولنے سے تم اہل سنت والے نہیں بن جاتے۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ کیا تم قرآن و حدیث کی پیروی کرتے ہو، ایسا سوال کسی بدھو سے جا کر کریں۔ یہ کیا سوال ہے؟ کوئی کہے گا کہ نہیں ہم قرآن و حدیث کی پیروی نہیں کرتے، کون کہے گا؟ کون سا مسلمان کہے گا؟ ہر فرقے کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، قرآن و سنت پر ہی عمل کرنے والے ہیں، ہر فرقے کا یہی دعویٰ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کس کی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہو؟ تم اگر وہابی جو علماء ہیں ان کی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہو، ان کے انٹرپریٹیشنز کو لوگوں تک پہنچاتے ہو، تو تم لاکھ یہ دعویٰ کر لو کہ میں سنی ہوں، نہیں مانا جائے گا، تمہیں وہابی یہی لقب دیا جائے گا۔ جیسے انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ ابو العلا مودودی کی جو تفسیر ہے ویسی تفسیر آج تک کسی نے نہیں لکھی کہتا ہے، اور لوگوں کو کہتا ہے کہ اس کو پڑھیں۔ مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں تو کہتا ہوں کہ تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے قرآن کی بیسٹ تفسیر ہے پوری اسلامک ہسٹری میں، اور بعض معاملات میں تفسیر ابن کثیر سے بھی بہتر ہے، کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں جو یہود و نصارہ کے جو حوالے قرآن ڈسکس کرتا ہے وہ نہیں موجود۔ مودودی صاحب نے محنت کر کے تورات اور انجیل سے وہ حوالے بھی تلاش کیے ہیں، اور اس لیول تک میں آپ کو سیمپل کے طور پہ کہتا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی مفسر کی سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ لیں،
اور اینڈ پہ تفہیم القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں۔ ابو الاعلیٰ مودودی وہ شخص ہے جس نے بنیادی تعلیم تک کسی مدرسے میں حاصل نہیں کی. خود انجینئر کہتا ہے کسی ویڈیو میں کہ کسی مدرسے میں بنیادی تعلیم حاصل نہیں کی، سیدھے گئے اور فائنل ایئر کا ایگزامینیشن لکھا. وہ تو جینیس لوگ ہوتے ہیں. اس طرح کی ڈگری تو مودودی صاحب کے پاس بھی تھی، مدرسوں کی ڈگری انہوں نے بھی بعد میں لے لی تھی، لیکن اپنا علمی ورک کرنے کے بعد جب لوگوں نے کہا عالم نہیں ہے، انہوں نے کہا لے آؤ عالم نہ کورس. علمی ورک کرنے کے بعد جب لوگوں نے کہا عالم نہیں ہے، انہوں نے کہا لے آؤ عالم نہ کورس. ڈگریوں کی پی ڈی ایف موجود ہیں، آپ نیٹ کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں. جا کے جناب انہوں نے 6 مہینے میں جا کے ٹیسٹ ان کا اعلیٰ نمبروں سے سارا تھوڑی ڈگری ہے، لو ڈگری لے آ کے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، معتمد اساتذہ سے پڑھنا پڑتا ہے، ان کی صحبت میں رہ کے علم سیکھنا ہوتا ہے. کئی کتابوں سے کچھ پڑھ لیا، ایگزام میں پاس ہو گئے، یہ نہیں ہے علم دین. کچھ سمجھیے گا. تو یہ جو انجینئر ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ابو الاعلیٰ مودودی کی تفسیر پڑھو، تو معلوم ہوا کہ وہ جماعت اسلامی والا ہے. جماعت اسلامی کے فاؤنڈر ہے نا وہ ابو الاعلیٰ مودودی. تو جب وہ تعریف کر رہا ہے تو وہ جماعت اسلامی والا ہے. اگرچہ ان کی تنظیم اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے. میں پاکستان میں یعنی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ 2 جماعتوں کو مانتا ہوں، جماعت اسلامی کو اور تنظیم اسلامی کو. کم از کم سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن تو ہے نا. پاکستان میں یعنی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ 2 جماعتوں کو مانتا ہوں، جماعت اسلامی کو اور تنظیم اسلامی کو. کم از کم سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن تو ہے نا. اور ایک اور ویڈیو میں محمد بن عبد الوہاب کی تعریف کرتا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی والے بھی محمد بن عبد الوہاب کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی وہابی ہوئے. تو اس بات کو سمجھ لیجئے گا کہ ہر فرقہ یہی کہے گا کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں. بدھو نہ بنیے گا. ان سے یہ پوچھئے گا کہ کس کی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہو، کس کے طریقے پر، کس منہج پر سمجھتے ہو. کس منہج پر؟ وہابیوں کے مطابق سمجھتے ہو تو تم وہابی ہو. اور اہل سنت کے جو بڑے ائمہ کرام گزرے ہیں، ان کی سمجھ کے مطابق، ان کی تفاسیر، ان کی تشریح کے مطابق، ان کے انٹرپریٹیشنز کے مطابق تم سمجھتے ہو قرآن و حدیث کو تو تم سنی ہو. ورنہ تم لاکھ بھی یہ دعویٰ کر لو، ہر ویڈیو میں یہ کیوں نہ لکھ لو کہ اہل سنت پاک.com، کچھ بھی لکھ لو، وہابی ہی مانا جائے گا. لوگ جانتے ہیں کہ تم وہابی ہو، لوگ پرکھ لیں گے انشاءاللہ المستعان. تو سامعین اکرام، ان وہابی علماء کی تقریریں ہرگز نہ سنیے گا، ان سے بچیے گا. سب سے ڈینجرس ہے ان کی تقریر. ڈینجر کس بات کا ہے جانتے ہیں؟ یہ اللہ کے ولیوں کی دشمنی کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، رب العالمین نے خود فرمایا حدیث قدسی کے اندر، یہ انجینئر جس حدیث کی کتاب کو، بخاری شریف کو اپنے سامنے رکھ کر بیان کرتا ہے، اسی کتاب کے اندر حدیث قدسی میں رب العالمین نے فرمایا کہ من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب. جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے اس کے ساتھ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو اس حدیث میں ایک بات چھپی ہوئی ہے، اگر غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. اللہ رب العزت کا یوں کہنا کہ جو میرے ولی کی دشمنی کرے، ایسے اس حدیث کا آغاز کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں قیامت تک اولیاء اکرام کے دشمن موجود ہوں گے. تبھی تو اللہ نے کہا کہ جو میرے ولیوں سے دشمنی کرے، تبھی تو کہا، ورنہ کہنے کا کیا فائدہ؟ اگر اللہ کے ولیوں کے دشمنوں کو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہونا تھا، آنا ہی نہیں تھا، تو کیوں کہتا اللہ کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے؟ کیوں کہتا؟ ایسے لوگوں کو آنا ہے. اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے، انجینئر جیسے لوگ آئیں گے، اولیاء اکرام کی گستاخی کریں گے. تو ان سے کہا گیا کہ میں نے اس سے جنگ کا اعلان کیا. تو سوچئے، جس کا دشمن خدا ہو،
جس سے خدا جنگ کرے اس کا حال کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کی تقریر سنیں گے تو آپ بھی ان کے جرم میں حصے دار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے ولیوں کی گستاخی کرنے کا جو جرم ہے اس میں آپ بھی حصے دار ہو جائیں گے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے وہابیت سے بچیں، وہابیوں کی تقریر نہ سنیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، وہابیوں سے بچائے اور اہل سنت پر ہمیں قائم دائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔